اگر اقبال کا کلام قوم کے نوجوانوں کو سمجھ آ جائے تو سچ میں اس خطے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز پاکستانیوں، جیسے کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستانی قوم کی ذہنیت کیا ہے، پاکستانی قوم کا مزاج کیا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس نے ہر حملہ آور کو ویلکم کہا، چاہے وہ مغل ہوں، چاہے وہ شیر شاہ سوری ہو، افغانی ہوں، عرب ہوں، حتیٰ کہ انگریز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریز کو ویلکم کہا، ان کی کمپنیوں میں کام کیا، ان کے وفادار رہے۔ انگریزوں نے پھر ان کو جاگیریں دیں، آج تک یہ انگریزوں کی غلامی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ تقسیم بر صغیر کے بعد بھی آج تک غلامی ہو رہی ہے۔ تو اس قوم کے ذہن کو بدلنے کے لیے، اس قوم کی سوچ اور فکر کو بدلنے کے لیے ہمیں جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے علامہ اقبال نے بہترین پیغام دیا۔ اگر اقبال کا کلام قوم کے نوجوانوں کو سمجھ آ جائے تو سچ میں اس خطے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس کے بعد فیض امن فیض، جس نے نہ صرف مزاحمت لکھی بلکہ مزاحمت خود کر کے دکھائی۔ جنرل ضیاء ہو یا اس وقت کے جو برطانیہ کے وفادار تھے، ان کے خلاف فیض امن فیض نے، احمد فراز نے، حبیب جالب نے نہ صرف شعر و شاعری لکھی بلکہ عملی مزاحمت کر کے دکھائی۔ انشاءاللہ ہم عن قریب فیض اور حبیب جالب، احمد فراز کو بھی ریکارڈ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں اقبال کے کلام کی ریکارڈنگ شرح کے ساتھ۔ اس کے لیے یہ بانگ درا کا انتخاب کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ بانگ درا کے الفاظ معنی، اس کی شرح، اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ پورا پیغام ہم آپ تک پہنچائیں گے، کیونکہ اس مشن کے لیے، پاکستان کی قوم کو عظیم بنانے کے لیے پہلے فکر بدلنی ہوگی۔ جب فکر عظیم ہوگی تو قوم عظیم ہوگی۔ قومیں ہمیشہ اپنے افکار سے پہچانی جاتی ہیں، تو لہٰذا ساتھ جڑے رہیے، اس کلام کو سمجھیے، آگے سمجھائیے، لوگوں کی فکر پہ کام کریں، ذہن سازی پہ کام کریں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب یہ خطہ بدلے گا، جب اس میں ایک ایسا انقلاب آئے گا جو امن، روزگار، انصاف اور تعلیم کی ضمانت ہوگا۔ ایسا انقلاب جس کو پوری دنیا فالو کرے گی۔ تو ساتھ جڑے رہیے۔ والسلام مع الکرام۔